انہیں تو ہمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی. آنسو کیسے روکو؟ سینے کو پھٹنے سے کیسے روکو؟ لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے. اور محرم آتا ہے، ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے. بھائیو، ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا. میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے ہیں. میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے. میرے روئے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے. نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں. آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چار ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہ ابن الموقت اس کم وقت نے نشانہ لا کے تیر چھوڑا ہے. پھر اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے، ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی. تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، خطا بھی ہو سکتا تھا، اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگا. السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ. اور حلق سے پار رکھے، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلک. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں. یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی، ایسے یوں گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لپ بھر لی پوری اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا. اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے. یہ فیصلہ آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نے کتوں کھوا بھی ہے، بچیاں نے کتوں کھوا، روٹی کتوں کھا بھی. مٹا دو کربلا کی تاریخ کو. سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے، حقائق پر ہے. خون سے اپنے ہاتھ بھر. کیا ہوا ہوگا اس کو؟ اے اللہ، تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں، تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میں تجھ سے راضی. بچوں کو لٹا دیا. لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم، حضرت حسین کے ابو بکر، حسین کے علی اور عبداللہ دو شہید، حضرت حسن کے ابو بکر، قاسم، عبداللہ، مسلم بن عقیل کے جعفر عبد الرحمن، خود مسلم بن عقیل بھی شہید، حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد، حضرت زینب کے بیٹے. میں قربان جاؤں حضرت زینب پر. ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہی. سبحان اللہ، کیا بہن آئی ہے. 7 زمین آسمان کی گردش، دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے. جب قاسم نکلے یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا. پر کوفی نے وار کیا تو انہوں نے زور سے بکر، آئے چچا، آئے چچا. تو حسین تو زخموں سے نڈھال تھے لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹی اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا. لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا. یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے. یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا. یہ کیا منہ دکھائیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے 61 ہجری 10 محرم. خواب دیکھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنا ہے، زمین سے خون ڈالتے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آؤں گا، ان کا وکیل میں بنوں گا. ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم سپوت، صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی. میرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام
यजीद के हाथ पर बैत कर भी लेते तो उनकी जन्नत में कोई फर्क नहीं पड़ना था कि मेरे नबी की खुशखबरी शहादत की वजह से नहीं थी, अभी माँ की छाती का दूध पीते थे कि मेरे नबी ने ऐलान किया हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ना था, फर्क आगे पड़ना था। उम्मत को दीन पहुंचाना है, उम्मत को पैगाम पहुंचाना है कि जान माल को अल्लाह पर फिदा करना ही ऐन कामयाबी है, ऐन इज्जत है, ऐन मेराज मोमिन है। हम कोड़ियों पे नहीं बिकते, ठीकरों पर नहीं बिकते, पैसे की खनक या माल की चमक या कुर्सी का की हवस ये किसी मुसलमान के ज़मीर को नहीं खरीद सकती। अगर वो बिका है तो अपने ईमान की खैर मनाए, अगर वो बिका है तो उस दिन का इंतजार करे जिस दिन मेरा नबी हुसैन का कटा हुआ सर मैदान माशर में पेश करेगा। लाओ अपनी औलादें, कोई हुसैन से कीमती नस्ल दिखाओ। तुम बच्चों के लिए कहते रहे रोटी की थूका भी है, बचने को छुपा लिए, ऐ ना करिए औ ना करिए तो काम की में टोरे। लाओ मेरे हुसैन जैसा, लाओ मेरे अब्दुल्ला जैसा, लाओ मेरे कासिम या अपनी तारीख मिटा दो या इन राहों से वापस आओ। कहाँ जा रहे हो? क्या पैसा ही सब कुछ नहीं रहना? मौत पीछे नहीं है। यजीद भी मर गया, सिर्फ 3 साल कम वक्त को हुकूमत में, सिर्फ 3 साल, 39 साल की उम्र में मर गया। एक इज्जत की मेराज से भी आगे गुजर गया, एक जिल्लत की पस्सियों से भी नीचे चला गया। नमाज का वक्त आया, नमाज का वक्त आया। अब नमाज की क्या जरूरत है? जंग से पहले आंख लग गई, आंख खुली तो हंसने लगे। तो बहन ने पूछा ये क्यों हंसने का मौका है? कहने लगे हाँ अभी अल्लाह के नबी का दीदार हुआ है। कह रहे हैं बेटा मैं लेने के लिए आ चुका हूँ, इस्तकबालिया जमात, रिसेप्शन जमात आ चुकी है, मैं आ चुका हूँ। सब नमाज ना पढ़ते, वही बात आ गई। यजीद की बैत करते पैगाम अधूरा हो जाता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना था। नमाज ना पढ़ते इस हुसैनी काफिले को कोई फर्क नहीं पड़ना था। काबे अहबार हज़रत अली बैठे थे, काबे अहबार कहने लगे इस शख्स की नस्ल में एक आने वाला है जिसके साथी शहीद किए जाएंगे और अभी उनके घोड़ों का पसीना भी खुश्क नहीं होता कि अल्लाह के नबी से जाके मिल जाएंगे। तो इतने में हजरत हसन काबे अहबार बहुत बड़े यहूद के आलिम है, यमन सना में उनकी कब्र पर मैं गया था। हजरत इमाम हसन गुजरे तो लोगों ने पूछा ये है? कहा नहीं ये नहीं है। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन गुजरे, कहा ये है? कहा ये है, ये है, ये और इसका काफिला। इनके घोड़ों के पसीने भी खुश्क नहीं होंगे कि मेरे नबी के गले से जाके मिल जाएंगे। इतनी बड़ी खुशखबरियां हैं और नमाज का वक्त आता है तो आप फरमाते हैं शिमर से को मुझे नमाज पढ़ने दे। अब क्यों पढ़ रहे हैं? छोड़े, नहीं पढ़नी है। फैसलाबाद वालों को पैगाम देना है कि तुम्हारी दुकानें तुम्हें नमाज से गाफिल न कर दें। ये पैगाम देना है, तुम्हारे धंधे, तुम्हारे काम तुम्हें नमाज में। हाय हाय, अपने फोन से ही वुजू किया होगा है? या करबला की मिट्टी से तयम्मुम किया होगा। बड़ी मुकद्दस है करबला की सरजमीन, जहां वो सजदा हुआ जो 1400 साल में कभी नहीं होगा। कभी ऐसा सजदा ना होगा, ऐसी कुर्बानी वाला सजदा अल्लाह पे। हमारे, मैं तो देहाती आदमी ना और जांगली जुबान है हमारे, अल्लाह आप पे बच के सी, अल्लाह आप पे बच के सी, साडा सानू पीर बच के, साडा सानू पीर बच के सी। अल्लाह के वास्ते हुसैन से बड़ा पीर कौन होगा? हुसैन के सर से बड़ा साया किसके सर पे है जो मेरे नबी की गोद में खेले, मेरे नबी की कमर पे सवार हैं। आप यूं बड़े हुए, यूं कमरे में, ये आपने पोजीशन बनाई हुई है और दोनों बच्चों को कमर पे बिठा के चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। फिर कह रहे तुम्हारा ऊंट कैसा है? कह रहे तुम्हारा ऊंट कैसा है? सवाल। फिर दोनों भाइयों को उतार देते हैं और हजरत ज़ैनब को बिठाकर, अकेली ज़ैनब को, फिर पूरे कमरे का चक्कर लगाकर फिर उनको उतारते हैं। ये मेरे नबी के लॉर्ड थे अपने नवासों के साथ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा, हुसैन को यहाँ खड़ा किया हुआ था और दोनों हाथ पकड़े थे और ऐसे ऐसे झूला दे रहे थे। वो कह रहे थे ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। तो हुसैन ऐसे ऊपर आ रहे थे, ऊपर आ रहे थे, ऊपर यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ गए, फिर आप यूं हो गए और आगे आओ और आगे आओ, ओ यहाँ आ गए। तो उनके बाजू ऐसे फिक्स करके यूं कहा, ए अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर। अल्लाह मैं इससे प्यार कर, तू इससे प्यार।
فرض نماز، نفل نہیں، سنت نہیں، تنہا نہیں، مسجد کی با جماعت نماز۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، ہم پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر، تھوڑا سا یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا، حسن اور حسین دونوں نواسے کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے، کبھی اکیلے اکیلے، ایک دفعہ ایسا ہوا ایک دفعہ کہ دونوں اکٹھے کمر پہ بیٹھے ہوئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین بیٹھے، کبھی حسن بیٹھے حسین۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اپنے نانا کی تصویر تھے اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک حسن میرے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ، سر سے کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ۔ ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے، آپ نے سجدے میں یوں کر دیا، نہیں میرے بچوں کو وش مت کہو، جب تک دونوں بچے اترے نہیں میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ لاڈ شاید اس لیے لڑائے تھے کہ آگے آپ دیکھ چکے تھے کہ ہونے والا کیا ہے، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے۔ آخری دن جب شہید ہوئے بہت تڑپ رہے تھے، خون کے بہانے چل رہے تھے، تو حضرت حسین سے کہا بھائی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہوں، جو اس دفعہ زہر دیا گیا ہے یہ میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے۔ تو حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کہ کیا کرو گے، قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا، نہیں میں نہیں بتاتا، اگر وہ ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں تو میں خود آگے نمٹ لوں گا اللہ کے پاس جا کے، اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہو جائے گا، میں ایسا نہیں کروں۔ کس کی اولاد ہیں، کس کی گود میں پلے ہیں، کس ماں کا دودھ پیا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، کس کے بیٹے ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ آپ نے یوں ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کا یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ آج ان پہ تلوار پڑی ہے، 27 رمضان تلوار پڑی ہے، ٹھیک، اور مجرم سامنے ہے، اور ساتھی دوڑ کے زخم کو ذرا ٹھیک کرنے لگے تو وہ بے غیرت کہتا ہے جو مرضی کر لو، پورا مہینہ زارج بوڑ کے رکھیے، اتنے دوائیاں نہیں چلنی ہوں۔ اتنا سننے کے بعد تو ساتھیوں کا جی چاہا اس کو ابھی بوٹی بوٹی کر دیں۔ سنو میرے نبی کہ لاڈلے نے کیا فرمایا، فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے شربت پلاؤ، اسے گرم روٹی کھلاؤ، اس کا بستر نرم بچھاؤ، اس کو خوب آرام کرواؤ، اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کی نسل ہے، اس کی نسل ہے۔ آپ نے شمر کو پیغام بھجوایا نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی۔ فیصل آباد کے 8 بازار والے تو کہیں گے جی ویل دینا سے جی، وہ جی ویل نہیں جی گاہک بڑے ہیں جی کی کریا، تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، سجدے میں جان دینا ہی تو مقصود زندگی ہے۔ چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھوں کو نماز پہ کھڑا کیا، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے جنگ کی، اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے۔ کافی دیر سے آپ بالکل بے بس ہو چکے تھے، سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، تنہا جان تھی، کوئی وار کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا، تو شمر نے لان تان کی، تو زرع بن شریک تمیمی اس نے آ کر آپ کو یوں نیزے کا وار کیا جو یہاں لگا، یہاں زور سے، آپ تو پہلے تقریباً ختم ہو چکے تھے، تو اس نے آ کے جو نیزہ مارا یہاں تو آپ پیچھے گرے، نیچے گرے، تو اصحاب بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لیے، لیکن قریب ہوا تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا، تو سنان بن انس نخعی کہنے کا کم بخت، ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا، وہ نیچے اتر اس نے آپ کی گردن کاٹ اور سر یوں پھینک نیزے پہ چڑھا دیا ہے۔ چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک، اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا،
لاشوں کو چھوڑ دیا گیا, دفن نہیں کیا گیا, دفن نہیں کیا گیا. انہوں نے جو ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا, انہیں چھوڑ دیا گیا, ان کے گردنیں کاٹ دی گئیں, اوپر پانی چھوڑ دیا گیا. ہاں تو بنو اسد آئے, بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا. تو جب عمر بن سعد کو پتا چلا کہ جب تدفین ہوگی, انہوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے. انہوں نے پانی چھوڑ دیا, قبروں کے نشان زیرو کر دیے. ایک بوڑھا آیا اسد, انہوں نے مٹی کو سونگنا شروع کیا, سونگتے 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 جب امام علی مقام کی جگہ پر پہنچا, پکارا کا یہ ہے جنت کی خوشبو, یہ ہے میرے نبی کا نواسا, یہاں نیچے آرام کر رہا ہے. وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا. جب یہ قافلہ چلا, حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں, میرے نبی کا گھر ذبح ہوا. نبی کا گھر, میرے نبی کے لاڈلوں کی نسل. آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں, اور سردی تھی, چادر میں لپیٹا ہوا تھا. تو اسامہ بن زید کہنے لگے, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے سے چادر ہٹائی تو ادھر حسن ادھر حسین. آپ نے کہا یہ میرے بچے, میری بیٹی کے بچے, میں ان سے پیار کرتا ہوں, میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے, اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. جن سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا, جن سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا. حسن کو سامنے بٹھایا ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیل رہے, اور حسن معصوم تھے, آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے, آپ زبان منہ میں کر لیتے, پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا, پھر آپ یوں کرتے, تو پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے, آپ زبان اندر کر لیتے تھے. کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا. دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی, آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے. تو حسین چھوٹے تھے, دب رہے ہوں گے, اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے. تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شاباش, حسین بھائی شاباش, ہی ہے یا حسین, ہی ہے یا حسین, حسین شاباش شاباش. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے کی یا رسول اللہ ساری شاباش آپ حسین کو دے رہے ہیں, تھوڑی حسن کو بھی ہو. تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا, میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے. فیصل آباد کا تاجر یہ کہہ نہیں سکتا روٹی کی تو کھاوا پھر میں. ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی. یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ. بک وہی سہرے سجائیں گے, تاج سروں پر ہوں گے, چہرے چمکتے ہوں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے. جب یہ سر نیزوں پہ چڑھے, حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے, محمد کیا مرثیہ کہا ہے, ہائے دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء ذریتک مقتلہ بناتک السبایا تصفی علیہا الریاح. ترجمہ تو جو بھی ہے لیکن میں اس کو یوں ترجمہ کرتا ہوں, یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے, اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہے, اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے. یہ آپ کی اولاد آج ذبح ہوئی پڑی ہے اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں, اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیے تو مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دی. چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں, کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو. ایسے درندوں کو رلا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے بھائیو میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں, قصہ تو کبھی بھی سنانا میرے ہمت نہیں ہوئی, میرے بس میں نہیں رہا, میرے بس میں نہیں ہوا, نہ شاید آئندہ کبھی ہو. لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا, اور یہ ایک کربلا نہیں ہے, لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں.
چھوٹی ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ الف لام میم۔ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ليبلغكم أيكم أحسن عملا لنبلغهم أيهم أحسن عملا۔ یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا۔ جو سے راضی کر گیا کامیاب، جو کوڑیوں پہ بک گیا 2 ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا، خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا۔ بھائیو، مہینہ عظیم الشان قربانی، اور ہم عہد کریں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ جتنے کبیرہ گناہ تھے یا اللہ آج توبہ، آج میری توبہ، اب آج میں تیرا بن کے چلوں گا، تیرا ہمیں کربلاؤں سے بچا، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ایک اور واقعہ سنا دوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ اکثر۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا، 3 بر اعظم کی خلافت پر، 3 بر اعظم کی خلافت۔ عمر کتنی؟ 18-19 سال، جوانی، پاگل پن، بے ہوشی۔ 40 دن حکومت کی، 40 دن، 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا، کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے۔ ان کو پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے، کہ دیکھو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ 3 بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی، کس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے،